کہتے ہیں کسی زمانے میں آئرلینڈ میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ وہ بہت عقل مند تھا۔ ایک مرتبہ وہ کسی لمبے سفر پر روانہ ہوا۔ اس کے پاس جو پونجی تھی وہ راستے میں ختم ہو گئی۔ کھانے کو بھی کچھ نہ رہا۔ بھوک لگ رہی تھی اور اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا بھوک تھی کہ بڑھتی جاتی۔ ادھر بارش شروع ہوئی تو رکنے کا نام نہ لیتی تھی۔ اس کے تمام کپڑے پانی میں بھیگ گئے۔ رات بھی ہو رہی تھی اور اس کی منزل ابھی کافی دور تھی۔ ایسے میں کچھ دور پر اسے روشنی نظر آئی تو اس کی جان میں جان آئی۔ سوچا کہ یہاں کوئی رہتا ہوگا، اس سے رات بسر کرنے کی اجازت مانگ لوں گا۔ وہ قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک شاندار مکان ہے۔ ہمت کر کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا تو اس نے دیکھا کہ یہ باورچی خانہ تھا۔ باورچی نے بوڑھے کو دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ بوڑھے نے کہا، میں بہت بھوکا ہوں اور بارش میں بھی بھیگ گیا ہوں۔ مجھے کچھ کھانے کو دو اور کچھ دیر آگ کے پاس گزارنے دو۔ باورچی نے کہا، یہاں سے چلے جاؤ، مجھے ابھی بہت کام ہے۔ ابھی مجھے مرغ کا گوشت پکانا ہے، میرے مالک کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ بوڑھے نے خوشامد کرتے ہوئے کہا، اچھا کھانے کو نہ دو، مجھے ذرا دیر کو آگ کے پاس تو بیٹھ جانے دو۔ دیکھتے نہیں میں سردی سے کانپ رہا ہوں اور میرے کپڑے بالکل گیلے ہیں۔ میں تھک گیا ہوں، مجھ پر رحم کرو، میں اپنے کپڑے خشک ہوتے ہی چلا جاؤں گا۔ باورچی کو اس پر رحم آ گیا اور بولا، اچھا تم اندر آ جاؤ اور چولہے کے پاس بیٹھ جاؤ، لیکن میرا وقت خراب نہ کرنا۔ بوڑھا باورچی کا شکریہ ادا کر کے باورچی خانے میں آ گیا اور چولہے کے قریب بیٹھ گیا۔ آگ تیز تھی، جلد ہی اس کے کپڑے سوکھ گئے اور سردی بھی لگنا بند ہو گئی تو اس کی بھوک بھی چمک اٹھی۔ وہ سوچنے لگا کہ کسی ترکیب سے کھانے کا بھی بندوبست کیا جائے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ باورچی سے بولا، تم جانتے ہو میں ایک بڑا ماہر باورچی ہوں اور مجھے بہت اچھا سوپ تیار کرنا آتا ہے اور اس میں خرچ بھی کم آتا ہے۔ یہ پتھر کا سوپ ہوتا ہے۔ پتھر کا سوپ؟ باورچی بولا، میں نے تو ایسے سوپ کا نام بھی نہیں سنا، تم اس کو کیسے بناتے ہو؟ بوڑھا بولا، یہ کیا مشکل ہے، لاؤ میں تمہیں سکھائے دیتا ہوں۔ مجھے ایک پتیلی دو اور تھوڑا سا پانی۔ باورچی نے اس کو ایک صاف پتیلی اور تھوڑا سا پانی دے دیا۔ بوڑھے نے پتیلی میں پانی ڈال کر اسے چولہے پر رکھ دیا، پھر اس نے ایک صاف ستھرا پتھر اپنی جیب میں سے نکالا اور اچھی طرح دھو کر اسے پتیلی میں ڈال دیا۔ جب پانی کچھ گرم ہو گیا تو اس نے ذرا سا پانی لے کر چکھا اور بولا، بڑا مزیدار ہے، بس ذرا سا نمک پڑے گا۔ تم تو جانتے ہو کہ نمک ہر کھانے میں ضروری ہوتا ہے۔ باورچی نمک لینے گیا۔ سامنے میز پر کچھ سبزی ترکاری رکھی تھی۔ بوڑھے نے اس میں سے کچھ مٹر، کچھ چقندر، ایک گاجریں لے کر پتیلی میں ڈال دیں۔ اتنے میں باورچی نے نمک لا کر بوڑھے کو دے دیا۔ بوڑھے نے پتیلی میں تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیا، پھر بولا، بھائی تھوڑی پیاز اور لہسن کی بھی ضرورت ہوگی، سوپ تیار ہی ہونے والا ہے۔ باورچی نے کہا، تم سوپ کو دیکھتے رہو، زیادہ نہ پک جائے، میں لہسن اور پیاز تمہیں دیتا ہوں۔ بوڑھے نے پتیلی میں کچھ لہسن، پیاز اور تھوڑی سی مرچیں بھی ڈال دیں۔ پتیلی میں سے بڑی اچھی خوشبو آنے لگی۔ وہ کہنے لگا، بڑا اچھا سوپ تیار ہو رہا ہے، بس اب اس کو اچھی طرح چلانے کی ضرورت ہے۔ باورچی نے کہا، تمہارے پاس چمچہ رکھا ہے، چلا لو۔ بوڑھا بولا، نہیں، اس کو چمچے سے چلایا تو پتھر کا سوپ خراب ہو جائے گا، اس کو تو گوشت کی ہڈی سے چلانا پڑتا ہے۔ باورچی نے گوشت کی بڑی سی ہڈی، جس کے کنارے پر کافی گوشت بھی لگا ہوا تھا، بوڑھے کو دے دی۔ بوڑھے نے اس سے پتیلی میں سوپ چلانا شروع کر دیا۔ وہ باورچی سے باتیں بھی کرتا جاتا تھا، جو بڑے غور سے پتھر کا سوپ بنتے دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ سوپ اچھا ہوا تو وہ اس ترکیب سے اپنے مالک کو اور اس کے مہمانوں کو یہ سوپ بنا کر دے گا اور ان سے انعام پائے گا۔ پتھر کا سوپ تو کسی نے کبھی نہ کھایا ہوگا، دور دور تک اس کی شہرت ہو جائے گی۔ بوڑھے نے پتیلی میں جھانک کر دیکھا اور بولا، سوپ تو تیار ہے لیکن ذرا پتلا ہے، اس لیے اگر تھوڑا سا آٹا مل جائے تو میں سوپ کو گاڑھا کر دوں۔ باورچی نے اسے تھوڑا سا آٹا لا دیا۔ اس نے یہ آٹا بھی پتیلی میں ڈال دیا اور ہڈی سے برابر چلاتا رہا۔ پھر تھوڑا سا چکھ کر بولا، بھائی ذرا سی کسر ہے، ورنہ مجھے یقین ہے ایسا سوپ تم نے کبھی چکھا بھی نہیں ہوگا۔ باورچی بولا، نہیں بھائی، میں نے پتھر کے سوپ کا نام بھی نہیں سنا تھا، چکھتا کہاں سے؟ مجھے تو حیرت ہے کہ پتھر کا سوپ بھی تیار ہو سکتا ہے۔
ہاں بتاؤ اب کیا کسر باقی رہ گئی ہے؟ بوڑھے نے کہا، اگر ذرا سا مکھن اور تھوڑا سا دودھ مل جائے تو پھر یہ سوپ بادشاہوں کے کھانے کے لائق ہو جائے۔ باورچی نے کہا، کیوں نہیں، یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، میں تمہیں ابھی دے دیتا ہوں۔ بوڑھے نے مکھن اور تھوڑا سا دودھ بھی پتیلی میں ڈال دیا اور خوب اچھی طرح اس کو ہڈی سے ہلانے لگا۔ پتیلی میں سے اب اور بھی اچھی خوشبو آنے لگی۔ بوڑھے نے کہا، اتنا مزیدار سوپ تیار ہو رہا ہے، تم کہو تو میں یہ تھوڑا سا گوشت مرغی کا بھی اس میں ڈال دوں تاکہ پتھر کے سوپ میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ باورچی سوپ کی تیاری میں اس قدر محو تھا کہ اسے کسی بات کا خیال تک نہ تھا۔ پھر بوڑھے نے اس کو اپنی باتوں میں ایسا لگا لیا تھا کہ وہ فوراً بول اٹھا، ہاں کیوں نہیں۔ بوڑھے نے یہ سنتے ہی مرغی کا سارا گوشت اٹھا کر سوپ میں ڈال دیا اور باورچی سے بولا، بس ذرا صبر کی ضرورت ہے، تم دیکھنا کتنے مزے کا سوپ تیار ہوتا ہے۔ اب سوپ کی خوشبو سارے باورچی خانے میں پھیل گئی تھی۔ بوڑھے کے ساتھ ساتھ باورچی کی بھی بھوک چمکنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر میں سوپ تیار ہو گیا۔ بوڑھے نے پتیلی چولہے سے اتاری اور سوپ چکھ کر باورچی سے کہا، لو دیکھو کتنے مزے کا سوپ تیار ہوا ہے۔ باورچی نے کہا، اور وہ بھی پتھر کا۔ بوڑھے نے کہا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، میں تمہیں ایک کمال اور دکھاتا ہوں۔ پھر اس نے پتیلی میں سے پتھر نکال لیا اور دھو کر کہا، دیکھو یہ ویسے کا ویسا ہی موجود ہے۔ باورچی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے بعد دونوں نے آدھا آدھا سوپ پیا۔ باورچی کو مزہ آ گیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایسا سوپ اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں پیا۔ اب بارش رک گئی تھی۔ بوڑھے کے کپڑے سوکھ گئے تھے اور پیٹ بھی بھر گیا تھا۔ اس نے باورچی سے جانے کی اجازت مانگی۔ باورچی نے کہا، میرے پاس 1 پونڈ ہے، اگر تم یہ پتھر مجھے دے دو تو میں زندگی بھر تمہارا احسان مانوں گا۔ بوڑھے نے وہ پتھر باورچی کو دے دیا اور پونڈ جیب میں ڈال کر چل دیا۔